بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین، دیکھ رہے ہیں آپ میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، کچھ ایسی خبریں ہیں آج آپ کے لیے جن کو بتاتے ہوئے تکلیف بھی ہے، لیکن اگین وہی بات کہ آپ کی انفارمیشن کے لیے ہے، اور اس لیے بھی ہے کہ آپ اپنے ارد گرد بھی نظر رکھیں، اپنے گھر میں بھی نظر رکھیں، اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور اپنے بچوں کو سکھائیں، ان کو بتائیں۔ کسی زمانے میں والدین بتاتے تھے کہ کسی سے کوئی چیز لے کے نہیں کھانی، بیٹا کوئی دروازے پہ کھٹکھٹائے تو باہر نہیں جانا، لیکن اب زمانہ اور بھی ایڈوانس ہے۔ اب اور بھی ایسے واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے بچوں کو اور زیادہ محتاط رہنا ہے آپ نے، اور اپنے بچوں کو اور زیادہ خبردار کرنا ہے۔ اب یہ ایک واقعہ جو ہے میں آپ کو اس وقت بتانے جا رہی ہوں شیخو پورہ سے، اور اس کے بعد ایک اور واقعہ جو ہے ہماری ان بچیوں کے لیے جو انجانے میں اور بے وقوفی میں گھروں سے قدم باہر رکھ دیتی ہیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کا انٹرویو میں شامل کروں گی اس پروگرام میں، اور آپ کو بتاؤں گی کہ اس نے اپنی زندگی میں کیا سیکھا، اور آپ کو بتاؤں گی کہ ایک اور لڑکی جو اسی طرح جس نے گھر سے قدم باہر نکالا تو اس کے بعد اس کی زندگی کا اختتام کیسے ہوا۔ یہ بہت ہی ایک طرح سے سبق آموز ویڈیو بھی آپ کے لیے، اور خبریں بھی ہیں جو آپ کے اپنے ملک کی ہیں، تو ضرور جانیے گا۔ سب سے پہلے یہ شیخو پورہ کا واقعہ ہے۔ یہ کیس جو ہے یہ سالو ہو گیا ہے۔ شیخو پورہ کا علاقہ ہے، محلہ غریب آباد ہے، جہاں 8ویں جماعت کی طالبہ ہے، اور 2 نوجوانوں نے اس کے ساتھ زیادتی کی اور اس کے بعد وہ فرار ہو گئے۔ لیکن واقعہ یہ کس طرح سے پیش آیا یہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یہ طالبہ جو ہے یہ گجرانوالہ روڈ کی آبادی تھی، کوٹ رنجیت اس کی رہائشی تھی۔ اس وقت بچی گھر میں اکیلی موجود تھی، اس کے والد اس وقت گھر میں موجود نہیں تھے۔ یہ والد کی مدعیت میں مقدمہ درج کرایا گیا ہے۔ جس وقت والد گھر میں موجود نہیں تھے تو ان 2 نوجوانوں نے، جو کہ پہلے سے پلان بنا کر بیٹھے تھے، انہوں نے اس کے گھر پہ نظر رکھی ہوئی تھی، ریکی کرتے رہے تھے کہ کب یہ گھر میں اکیلی ہوتی ہے۔ ایسے میں یہ 2 نوجوان جو ہیں یہ موٹر سائیکل پر اس لڑکی کے گھر آتے ہیں، اور یہ اس بچی کو سہیلی سے ملانے کے بہانے گھر سے اغوا کر کے موٹر سائیکل پر غریب آباد آبادی میں لے آتے ہیں، جہاں پر یہ ملزمان جو ہیں اس بچی کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں۔ ایک پہرا دیتا ہے، دوسرا زیادتی کرتا ہے، اور یہ بچی جو ہے اس کے ساتھ یہ جب واقعہ پیش آتا ہے اس کے بعد FIR درج ہوتی ہے، جس کے بعد ان ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے، جن میں کہ بعد میں بتایا گیا کہ یہ 3 ملزمان تھے، کیونکہ 2 اس کو ایک اغوا کر کے لاتے ہیں اور 2 وہاں پہ موجود ہوتے ہیں معذرت کے ساتھ۔ شعیب، اکبر اور محسن اس واقعے میں موجود تھے۔ اب یہ جو ملزمان ہیں ان کا موبائل فون کا ڈیٹا جو ہے وہ پولیس کا کہنا ہے کہ ان کے خلاف اہم ثبوت ہے۔ اس بچی کا بیان جو ہے وہ بھی ایک اہم ثبوت ہے، لیکن اپنے بچیوں کو خدا کے لیے گھر میں اکیلا نہ چھوڑا کریں۔ یہ ایک تکلیف دہ واقعہ میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اب میں آ جاتی ہوں اپنی مین سٹوری کی طرف، اور جو مین سٹوری ہے وہ بیسیکلی وہ تمام بچیوں کے لیے ہے۔ آپ لوگ اپنی بچیوں کو یہ ضرور ویڈیو دکھائیے گا، ان کے جاننے کے لیے ہے کہ ان کو پتہ ہو کہ جب گھروں سے آپ باہر قدم نکالتے ہیں تو اس کے بعد زمانہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے، اور آپ کے والدین سے زیادہ یقین مانیے آپ کا کوئی اپنا نہیں ہے۔ آپ کے والدین اگر آپ کو کسی بات سے نہ کرتے ہیں، کسی رشتے سے نہ کرتے ہیں، تو ان کے آگے کوئی سوچ ہوتی ہے۔ آپ ان کی عقل کے آگے اپنی عقل نہیں رکھ سکتے، ان کے تجربے کے آگے اپنا تجربہ نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک عمر ہوتی ہے خاص جس میں بچے سمجھتے ہیں کہ ہم بہت انٹیلیجنٹ ہیں، ہمیں سب کچھ پتہ ہے، اور یہ والدین جو ہیں یہ تو بڑے بیوقوف ہیں۔ ایک عمر میں آ کے والدین جو ہیں وہ بڑے بیوقوف اور جن کو کچھ نہیں پتہ ہے وہ لگنے لگتے ہیں، لیکن جب ایک پھر اور خاص عمر کو پہنچتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم جس عمر میں بھی پہنچ جائیں ہمارے والدین کا تجربہ جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہی ہے۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کو بتاؤں، یہ دادو سے ہے اور بڑا ہی تکلیف دہ واقعہ ہے۔ اس بچی کے ساتھ کیا ہوا، یہ گھر سے باہر قدم نکالنے والی ایک لڑکی ہے جس نے اپنی زندگی کا ایک بڑا فیصلہ کیا، اور اس کے بعد اس نے اس کو بھگتا، اور اس کے بعد میں آپ کو انٹرویو دکھاتی ہوں اس لڑکی کا جس نے اپنے گھر سے باہر قدم رکھا اور اس کی زندگی کس طرح سے تباہ و برباد ہو گئی۔ اچھا، اب یہ بیسیکلی 9ویں جماعت کی طالبہ ہے جس کے اغوا اور قتل کا کیس تھا۔ بیسیکلی یہ بچی کس طرح سے اغوا ہوئی، اسے کس نے قتل کیا، یہ تمام تر واقعہ اب کھل کے سامنے آ گئے۔ لڑکی کا قاتل جو ہے اس کا اپنا ہی رشتہ دار ہے، اور مرکزی ملزم کو اس کے 2 ساتھیوں سمیت اب گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اب ہوا کیا کہ یہ لڑکی جو ہے یہ لڑکی اغوا نہیں ہوئی تھی۔ 3 ماہ پہلے یہ اپنی مرضی سے اس لڑکے کے ساتھ گئی تھی۔ 3 ماہ سے لڑکی سے وہ رابطے میں تھا۔ وہ لڑکی کو جھانسا دے کر بلوچستان لے گیا۔ لڑکی اس سے محبت کرنے لگ گئی تھی۔ جب اس کے پاس شخص کے پاس پیسے ختم ہو گئے جو کہ اس کا رشتہ دار ہے، تو وہ لڑکی کو واپس لے آیا۔ اب اس لڑکے نے اس لڑکی کو، یعنی کہ جو اس کا رشتہ دار ہے، اسے کہا کہ تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، میرے پاس تو اب کچھ پیسے نہیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں گھر واپس نہیں جا سکتی، اب میں مر جاؤں گی لیکن میں گھر واپس نہیں جاؤں گی، تم یوں کرو کہ تم ہی مجھے مار دو۔ تو اس شخص نے اس لڑکی کو مار کر اسے تحصیل میہڑ جو ہے اس کے ایک سوکھا گھاس ہوتا ہے، سندھی بٹرا یا کیا بتایا
جا رہا ہے, اس کے قریب سوکھے گھاس میں اس کو گلا دبا کر قتل کر دیا, کیونکہ وہ اس کو خود رکھ نہیں سکتا تھا, اس کا اپنا مطلب پورا ہو چکا تھا اور اس لڑکی کے پاس اب کوئی جانے کا ٹھکانہ نہیں تھا. تو اس لڑکی نے سوچا کہ شاید میں جب کہوں گی کہ مجھے مار ہی دو تو پھر تو یہ مجھے شاید نہیں بھیجے گا. نویں جماعت کا بچہ جو ہے کیا اس کی سوچ ہوتی ہے. ہاں مجھے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے زمانے میں رہتی ہیں, پہلے زمانوں میں تو یوں شادیاں ہو جاتی تھی, اس عمر میں ہو جاتی تھی, اس عمر میں ہو جاتی تھی. یہ اس زمانے میں بڑا فرق ہے. ہم نے اپنے بچوں کو اور طرح سے پالا ہے, اور زمانہ ہے, ہر زمانے کے اپنے کچھ مطالبات ہوتے ہیں, ہر زمانے کے ایک اپنے طریقے ہوتے ہیں, اور اس زمانے کے مطابق 8ویں 9ویں جماعت کے بچے چھوٹے بچے ہی ہوتے ہیں. تو ایسے میں اس لڑکی کو قتل کر دیا اس نے. 20 جنوری کو لڑکی کی لاش برآمد ہوتی ہے, اور اب جب اس کے والد اس کے قتل اور اس کے اغوا کا مقدمہ درج کراتے ہیں تو کہانی یہ نکلتی ہے کہ لڑکی بھاگی تو اپنی مرضی سے تھی, لیکن اس کے بعد اسے اسی کے شوہر نے اپنے ہی ہاتھوں سے قتل کر دیا, کیونکہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی. لیکن ابھی اس بارے میں کنفرم نہیں ہوں, اس لیے میں آپ کو نہیں کہہ سکتی. اب دوسری اپنی سٹوری کی طرف آتی ہوں, اور جو دوسری سٹوری ہے وہ سٹوری نہیں بلکہ یہ ایک انٹرویو ہے ایک ایسی لڑکی کا جس نے اپنے گھر سے باہر قدم نکالا اور پھر اس کو پتہ لگا کہ دنیا کیسی ہوتی ہے. یہ لاہور سے یہ لڑکی ہے, 18 سال کی لڑکی تھی, اور اس کی دوستی جو ہے 15 سال کی عمر میں ایک لڑکے سے ہوئی تھی. اس نے جو انٹرویو میں باتیں بتائی ہیں, کیونکہ یہ سامنے نہیں آنا چاہتی, میں آپ کو اس کی باتیں ذرا بتاتی ہوں. 18 سال کی لڑکی تھی, لیکن جب یہ اپنے گھر سے بھاگی, لیکن 15 سال کی عمر سے یہ اس لڑکے کو جانتی تھی, یہ سے محبت کرتی تھی. ان کے درمیان بات چیت, گفت و شنید, دوستیاں, سب کچھ جو آپ کو بتایا ہوتا ہے وہ سب چلتا رہا, اور یہ لڑکا اس کو اعتبار دلاتا رہا کہ وہ اس کے ساتھ بہت سنسیئر ہے, قسم قرآن سب کھا کے. اس کے بعد اس لڑکی نے اس لڑکے سے کہا کہ تم میرے گھر رشتہ بھیجو, تو اس نے کہا کہ ابھی ایسا نہیں ہو سکتا, ابھی تو میں کم عمر ہوں اور ابھی میرے گھر والے نہیں مانیں گے. ایسے میں اس لڑکی کے گھر والوں نے جب یہ 18 سال کی ہوئی تو اس کے لیے رشتے دیکھنے شروع کر دیے. وہ بہت جلد اس کی شادی کرنا چاہتے تھے. اس نے پھر اس کو کہا کہ مجھے رشتہ بھیجو. اس نے اپنے گھر والوں کو بھی بتایا کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں, تو اس کے گھر والوں نے بھی کہا کہ اس کو کہو کہ رشتہ بھیجے. یہ اپنے گھر والوں کی اکلوتی بیٹی تھی. اس لڑکے نے اس کو پھر کہا کہ ایسا تو میں ابھی نہیں کر سکتا, لیکن یہ کہیں تمہاری شادی نہ کر دیں, چلو ہم بھاگ جاتے ہیں. اب یہ لڑکی جو ہے بیوقوف تھی, ظاہر سی بات ہے, ایک آنکھوں پہ پردہ بھی پڑ گیا تھا. یہ کہتی ہے کہ میری آنکھوں پہ پردہ پڑ گیا تھا. اس وقت مجھے اپنے ماں باپ کچھ بھی نظر نہیں آیا. مجھے سے محبت نظر آئی تو اس کی اپنے ماں باپ کی محبت کچھ نظر نہ آئی. مجھے وہ بیوقوف لگتے تھے, مجھے وہی عقل مند لگتا تھا, مجھے خود اپنا آپ عقل مند لگتا تھا. اور اس لڑکی نے کیا کیا کہ اس کے ماں باپ نے اس کے جہیز کی جو چیزیں تیار کی ہوئی تھیں, جو اس کے کپڑے, اس کے زیور اور جو پیسہ تھا وہ لے کر اس لڑکے کے ساتھ بھاگ گئے. یہ لڑکا اس کو بھگا کر لے کر آیا. لاہور کا ایک علاقہ ہے, مضافاتی علاقہ ہے, اور وہاں پہ ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں پر ایک اس نے گندی سی جگہ پر تنگ گلیوں میں ایک ہوٹل لیا, اور وہاں پر یہ اس کے ساتھ 1 ہفتہ 1.5 ہفتہ رہا. اس کے بعد یہ کہتی ہے کہ جب ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے, 1.5 ہفتہ رہنے کے بعد جب پیسے ان کے پاس ختم ہو گئے, زیور بھی کہتی ہے میں نے سب اس کو دے دیا تھا, اس نے اسے بیچ دیا اور مجھے بتایا کہ بس یہی پیسے ملے ہیں, جبکہ اس سے زیادہ مل سکتے تھے اور وہ زیادہ رہ بھی سکتے تھے. لیکن اس کے بعد اس نے اس کو کہا کہ اب میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پھر اس نے کہا کہ تم یہاں رکو. اس سے اس کا بھی موبائل لے لیا اور اسے کہا کہ میں یہ دونوں موبائل جو ہیں کہیں گروی رکھوا دوں گا, اس سے کچھ پیسے مل جائیں گے, یا پھر کوئی محنت مزدوری کروں گا, اور اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو جاتا ہے. اس کے بعد یہ لڑکی اس کا انتظار کرتی ہے, لیکن وہ واپس نہیں آتا. 1 دن گزر جاتا ہے اور یہ وہاں پر ہی ہوتی ہے, اور وہ لڑکا واپس نہیں آتا. اس کے بعد یہ لڑکی بہت پریشان ہوتی ہے. ہوٹل کے لوگ اس کو باہر نکال دیتے ہیں. وہ کہتی ہے کہ وہ 1 دن اور 1 رات جو میں نے باہر اکیلے گزاری, وہ میرا خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کس قدر خوفناک رات تھی. وہ کہتی ہے کہ وہ میری زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی جو میں نے اکیلے رات باہر گزاری. وہ کہتی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا, نہ میرے پاس فون تھا, نہ میرے پاس پیسے تھے, نہ میں اپنے گھر واپس جا سکتی تھی کہ جو میں کالک ان کے منہ پر مل کر آئی تھی, تو میرے پاس اور کوئی راستہ واپسی کا نہیں تھا. اس ویڈیو کو آخر تک سنیے گا, ایک بڑا ہی اہم پیغام ہے اس ویڈیو کے اندر. اس کے بعد یہ لڑکی کہتی ہے کہ اگلے روز مجھے ایک آنٹی ملی, انہوں نے مجھے کہا کہ وہ مجھے پناہ دیں گی. مجھے لگا کہ میں شاید ان کے ساتھ محفوظ ہوں گی, میں ان کے ساتھ چلی گئی. 2 دن کہتی ہے کہ میں نے وہاں گزارے, لیکن مجھے کچھ شک ہوا ان لوگوں کے اوپر, اور مجھے لگا کہ کچھ غلط ہے, اور مجھے لگا کہ وہ مجھے کہیں آگے بھیجوانے والے ہیں, تو میں وہاں سے بھاگ آئی. اس کے بعد وہ کہتی ہے کہ جیسے تیسے میں نے اپنے والدین سے رابطہ کیا. میں ان کی اکلوتی اولاد تھی. میں نے بے شک ان کے ساتھ میں نے انہیں بہت تکلیف دی, اذیت دی ان کو, لیکن میں نے اپنے کچھ پیاروں کے ذریعے ان سے رابطہ کیا. انہوں نے مجھے معاف کیا, مجھے گلے بھی لگا لیا, اور میری غلطی کو اب انہوں نے معاف کر دیا. لیکن میں نہیں بھول سکتی کہ میں نے ان کو کتنی تکلیف اور کتنی اذیت دی. یہاں پر ایک بہت ہی اہم پیغام اس لڑکی نے دیا جو میں چاہتی ہوں کہ آپ نوٹ کریں, جس کے لیے تمام میں نے واقعہ آپ کو بیان کیا. اس نے کہا کہ آپ سے سب سے زیادہ محبت آپ کے والدین کرتے ہیں,
کوئی اور آپ سے زیادہ محبت نہیں کر سکتا. آپ کا خیال جو ہے سب سے زیادہ ان کو ہوتا ہے. آپ کے لیے بہتر کیا ہے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں, انہوں نے دنیا دیکھی ہوتی ہے. اور پھر اس نے آخر میں جو ایک بات کہی وہ آپ تمام بچیوں کے لیے ہے اور ماؤں کے لیے ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو بھی بتائیں یہ بات کہ اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے تو اسے کہیے کہ رشتہ بھیجے. اور پھر والدین کے لیے بھی ایک پیغام ہے کہ اگر بچیوں کا کوئی ایسا رشتہ ہو جہاں پہ بچیوں کی بھی چاہت ہو اور بچوں کی چاہت ہو تو آپ پہلے تو سمجھائیے, اور اگر سمجھا نہ پائیں تو اس سے پہلے کہ وہ باغی ہو کر کوئی غلط قدم اٹھائیں تو آپ ان کے حق میں وہ فیصلہ کر دیں جو ان کے لیے مناسب ہے. اور مناسب یہی ہے کہ ان کو اپنی ہی چار دیواری سے رخصت کرے. لیکن لڑکیوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ اگر کوئی آپ کو پسند کرتا ہے, آپ کو چاہتا ہے, تو وہ آپ کے لیے رشتہ بھیجے گا, نہ کہ یہ کہ آپ کو ایکسپلائٹ کرے گا, آپ کو استعمال کرے گا. میں کچھ باتیں بہت کھل کر بیان اس لیے بھی کر دیتی ہوں کیونکہ میں خود بیٹیوں والی ہوں. میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو شخص اگر آپ سے دوستیاں کرے, آپ کو ملنے کو باہر بلائے, یہ سب باتیں کرے, تو وہ صرف اور صرف وقت گزار رہا ہے. جو واقعی آپ کو عزت دے گا وہ شخص ہوگا جو آپ سے شادی کرے گا. یہ آپ کو اپنی عزت کا خود اب احساس کرنا ہے, خیال کرنا ہے, اپنے والدین کی عزت کا خیال کرنا ہے. کل کو آپ بھی والدین ہوں گے تو ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کوئی ویسا وقت آپ کو دکھائے تو اس سے پہلے اپنے آپ کو سنوار لیجیے. مجھے بحرین سبتین کو اجازت دیجیے گا, اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.